بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کپڑا فروش حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ سلطان معظم، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی وادی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے اور اس میں بڑی حیران ہوا کہ سنسان وادی کے اندر کون رہ رہا ہے۔ میں گھوڑے سے اترا اور جب میں اس جھونپڑی کے اندر گیا تو ایک بوڑھی عورت بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ یہاں اکیلی اس سنسان وادی کے اندر کیوں رہ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بڑی لمبی داستان ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں حکیم صاحب کے پاس آپ کو لے کر جاتا ہوں تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکے، اور میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا تاکہ آپ کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دو۔ میں نے کہا اماں جان، کون سی خواہش ہے؟ اس نے کہا بیٹا، جو آپ بات کو کہنے والی ہوں وہ بات حیران کر دینے والی ہے، لیکن میری خواہش ضرور پوری کرنا۔ میں نے کہا اماں جی، آپ مجھے اپنی خواہش بتائیے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، میں مذہب سے ایک ہندو عورت ہوں اور میرا شوہر پنڈت تھا، لیکن میرے پاس 2 گائے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ 2 گائے کو بیچ کر ان سے حاصل ہونے والی رقم سے گاؤں کے درمیان میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کرواؤ، اور یہ میری آخری خواہش ہے۔ سلطان معظم، یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک ہندو عورت مرتے ہوئے آخر مسجد تعمیر کرنے کی خواہش کیوں کر رہی ہے۔ مجھے بڑا تجسس ہوا اور میں نے پوچھا کہ اماں جان، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ ہندو ہیں، آپ کی خواہش ہوتی کہ ایک مندر تعمیر کیا جائے اور آپ کہتی ہیں کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے، آخر کار اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو سلطان معظم، اس نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ سلطان معظم، میں نے اس کی خواہش کے مطابق مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ اس بوڑھی عورت سے جا کر پوچھیں کہ آخر ایک ہندو عورت ہو کر جو مرتے ہوئے بھی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایک مسجد تعمیر کرانا چاہتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر درباری بھی بڑے حیران ہوئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب اس جھونپڑی کے اندر پہنچے تو بوڑھی عورت بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں اس سرزمین کا سلطان یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، اور مجھے فلاں آدمی نے بتایا ہے کہ آپ کی آخری خواہش ہے کہ آپ مسجد تعمیر کروانا چاہتی ہیں، حالانکہ آپ کا جو مذہب ہے وہ ہندو کا ہے۔ آخرکار اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے اپنے دوپٹے سے بندھی ہوئی ایک چٹھی کھولی اور جب سلطان کو یہ چٹھی دکھائی تو وہ چٹھی پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ہندو عورت اصل میں دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر ایک مقبول نامی کپڑا فروش آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب انسان تھا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اور اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیوی تھی۔ بازار کے اندر اس کی ایک چھوٹی سی کپڑوں کی دکان تھی، لیکن اس دکان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس میں گاہک بہت زیادہ اعلیٰ قسم کے کپڑے ہوتے تھے، اور دور دور سے لوگ اس چھوٹی کی دکان پر مقبول فروش کے اس کپڑے کے پاس آ کر کپڑے خریدنے کے لیے آتے تھے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کے کپڑے بھی مقبول فروش کی دکان سے جاتے وقت گزرنے لگا، اور مقبول فروش نے اپنی اس چھوٹی سی جھونپڑی سے زندگی کا گزارنا مشکل بسر ہو رہا تھا۔ مقبول کے دل میں کبھی بھی زیادہ دولت کمانے کا لالچ نہیں ہوا، وہ بس جتنا کما لیتا اس پر رب کا شکر ادا کرتا تھا، رب کی رضا میں خوش رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دکان میں دوپہر کے وقت کپڑوں کی گٹھڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آرام کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اتنے میں کوئی آدمی دکان کے اندر داخل ہوا اور اس نے سلام کیا۔ اس آدمی کے سلام کرتے ہی مقبول کپڑا فروش کی آنکھ کھل گئی، اور اس آدمی کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس سے گلے ملنے لگا اور سلام کا جواب دیا۔ وہ آدمی کوئی گاہک نہیں تھا، بلکہ مقبول کپڑے فروش کا ایک قریبی
दोस्त था जो कि दूसरे बड़े गांव में रहता था। मकबूल ने इसे अपना साथ बिठाया और सामने खड़ी रेहड़ी पर लगाए मशरूब फरोश को आवाज़ लगाई। मशरूब फरोश 2 ठंडे गिलास मशरूब के ले आया। मकबूल ने इसे ठंडा मशरूब पिलाया और आने की वजह दरियाफ़त की तो इस आदमी ने अपने थैले से एक छोटी सी थैली निकाली और मकबूल के हाथों में देते हुए कहा, ऐ मेरे दोस्त, मैं बहुत तवील सफ़र पर जा रहा हूँ और मेरे पास ये एक थैली है और इसके अंदर 1000 सोने के सिक्के मौजूद हैं। सफ़र काफ़ी तवील है और रास्ता सुनसान है, लिहाजा मैं ये थैली आपके पास अमानत रख के जाना चाहता हूँ ताकि मैं रास्ते में थैली के वजह से मेरी जान को ख़तरा ना हो। मकबूल ने इसे यकीन दिलाया कि आपकी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। इस आदमी ने मकबूल का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। मकबूल बड़ा खुश हो रहा था कि एक गरीब दोस्त मेरे दोस्त ने इतना भरोसा किया और इतनी बड़ी रकम मेरे पास अमानत रख कर जा रहा है। वो इसी खुशी में बैठा था कि इतने में 3 घोड़ा सवार मकबूल कपड़े फरोश की दुकान के सामने आकर रुके। अंदर दाखिल होते ही इन तीनों घोड़ा सवार ने मकबूल को कहा, अरे मियाँ, आपके पास कोई अच्छे से लिबास पड़े हुए हैं? मकबूल ने कहा, जी हाँ हज़रत, मेरे पास बड़े बड़े कीमती और बड़े अच्छे खूबसूरत लिबास पड़े हुए हैं। तो मैं इतने में एक घोड़ा सवार ने एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा कि मियाँ, फलां कपड़े में हमें 3 लिबास काट दो। हम तीनों भाई हैं और हम तीनों एक जैसा लिबास पहनते हैं। मकबूल ने कहा, हुजूर, आप शक्ल से बड़े घराने के लगते हैं, लेकिन वो लिबास बड़ा महंगा है। वो लिबास तो बड़े बड़े जागीरदार ख़रीद कर ले जाते हैं। और इन तीनों लड़कों में से एक ने कहा, हमें भिखारी समझा है, तुम जानते हो कि हम? मकबूल ने कहा, जी नहीं हुजूर, मैंने आपको पहली मर्तबा देखा है। और 3 घोड़ा सवार से एक ने कहा कि हम यूं गेसार किले के हाकिम के बेटे हैं। ये सुनकर मकबूल ने कहा, हुजूर, मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। मकबूल फ़ौरन उठा और कोने में पड़ा कपड़ों का बंडल ले आया और इनमें से 3 सूट काट कर दे दिए और इन दोनों ने कपड़ा लिया और घोड़े पर ज़ैन रखने के बाद वहाँ से जाने लगे। तो मकबूल ने पीछे से आवाज़ लगाई, हुजूर, आपने इस कपड़े की रकम अदा नहीं की। तो इन तीनों ने कहा कि ये कपड़े की रकम तुम किले आकर ले जाना। ये सुनकर मकबूल कपड़ा फरोश ने कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सवारी नहीं है और यो गिसार किला बहुत फासले पर है, आप मुझ पर मेहरबानी करें और मेरे दाम मुझे दे दें। तो इन तीनों ने मकबूल कपड़ा फरोश को कोई बात न सुनी और घोड़ा दौड़ाकर वहाँ से चले गए। अगली सुबह मकबूल कपड़ा फरोश ने दुकान खोलने से पहले ही गधे पर सवार होकर यूगसार किले की तरफ चल दिए। चलते चलते जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो सिपाहियों ने पूछा, ए गधे वाले, तुम यहाँ कैसे और क्या करने आए हो? तो मकबूल फरोश ने अपना तारुफ कराया और कहा कि कल शहजादे मुझसे 3 लिबास खरीद कर ले गए थे और मैंने इनका मुआवजा लेने आया हूँ। तो सिपाही ने कहा कि कल वापस आ जाना, अभी हमारे हाकिम आराम फरमा रहे हैं। ये सुनकर मकबूल कपड़ा फरोश बहुत अफसरदा हुआ, लेकिन फिर वापस पलटने के अलावा इसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी दुकान पर वापस लौट आया। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और इसको अपनी रकम डूबती हुई नज़र आ रही थी। अगली सुबह अंधेरा ख़त्म होने से पहले ही फिर मकबूल कपड़ा फरोश किले के दरवाजे पर पहुंचा तो फिर से सिपाही ने इसे बहाना बनाकर टाल दिया और इस तरह करते करते 5 दिन गुजर गए, लेकिन वो इसको बस इसी तरह ऐसे ही टालते रहे। 6वां दिन हुआ तो दरवाजे पर मौजूद एक रहमदिल सिपाही ने मकबूल कपड़ा फरोश को कहा, हुजूर, आप खाम खा में ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। तीनों शहजादों ने हमें कहा है कि इस शक्ल और इस हुलिये वाला अगर कोई भी आदमी आए तो इसे ये कहकर टाल देना कि कल वापस आ जाना। बस वो आपको जलील कर रहे हैं, आप अपनी रकम भूल जाएं, वो आपको नहीं मिलने वाली। ये सुनकर इसने कहा,
میں نے بہت قیمتی لباس دے دیا ہے اور میرا تو اتنا ایک ماہ کا منافع بھی نہیں بنتا، میں وہ کیسے بخش دوں؟ تو سپاہی نے کہا کہ جو مناسب بات تھی میں نے آپ کو بتا دی، آگے آپ کی مرضی ہے۔ مقبول کپڑا فروش واپس آیا اور آ کر دکان میں پریشانی کی حالت میں بیٹھ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ کس طرح میں اپنا قرض ان تینوں شہزادوں سے واپس لوں۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے قلعے کے حاکم تک کبھی بھی سپاہی نہیں جانے دیں گے۔ ایک دن وہ پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بازار کے اندر پھر سے وہی تین شہزادے گزر رہے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا ان تینوں شہزادوں کے آگے جا کر کھڑا ہوا اور کہا کہ اے شہزادے، میری رقم واپس کر دو، میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی ہوں، تمہارے لیے بہت معمولی رقم ہوگی۔ یہ سن کر شہزادوں نے کہا کہ کون سی رقم؟ تو مقبول کپڑا فروش نے کہا جو تم نے مجھ سے 3 لباس خریدے تھے اور وہ بڑے قیمتی لباس تھے۔ اور ان تینوں نے کہا کہ تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو، ہم نے تم سے کوئی لباس نہیں خریدا۔ ارے تم جانتے ہو ہمارے لباس تو بڑے بڑے ماہر کاریگر بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی دکان والے سے ہم کیا لباس خریدیں گے؟ اتنے میں بازار کے لوگ بھی کہنے لگے کہ یہ تینوں شہزادے سچ کہہ رہے ہیں اور اس کی دکان پر اتنے قیمتی کپڑے نہیں ہوتے کہ شہزادے پہن سکیں۔ مقبول کپڑا فروش بڑا حیران ہوا، لیکن اس نے کہا کہ میں ایسے گھوڑے کے آگے سے نہیں ہٹوں گا جب تک میری رقم واپس نہیں کرو گے۔ تھوڑی دیر گزری اور انہوں نے ایسے ہی کیا تو وہ تینوں شہزادے اٹھے اور مقبول فروش کو پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کو اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ سارا زخمی ہو گیا اور سارے بازار کے اندر تاجر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آ کر ان تینوں کو ایک بیچارے آدمی کو پیٹتے ہوئے روک سکیں۔ مقبول فروش اٹھا اور اپنا منہ صاف کیا اور سیدھا شہر کے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے جب مقبول کا کپڑا فروش کو اس کی حالت میں دیکھا تو فوراً حکیم کو بلایا اور کہا کہ اس کو دیکھ بھال کرو، اس زخمیوں پر مرہم لگاؤ۔ حکیم نے اس کی علاج کیا اور زخم صاف کیے۔ مرہم لگانے کے بعد قاضی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا بتاؤ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ تو مقبول کپڑا فروش نے کہا کہ حضور چند دن پہلے یوگسار قلعے کے حاکم کے تینوں بیٹے میرے پاس آئے اور مجھ سے 3 مہنگے لباس خریدے اور مجھے کہا کہ اپنی رقم قلعے سے آ کر لے جانا، لیکن آج 1 ہفتے سے بھی زیادہ دن گزر گئے ہیں، ان تینوں نے مجھے ایک سکہ بھی نہیں دیا، اور حتیٰ کہ جب وہ بازار سے گزر رہے تھے تو میں نے اپنی رقم کا معاوضہ اور مطالبہ کیا تو انہوں نے مجھ پر اتنا تشدد کیا کہ میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اتنے میں ایک سپاہی قاضی کے پاس آیا اور قاضی صاحب کے کان میں کچھ کہا تو اس کے کان میں کچھ کہتے ہی قاضی کا رویہ بدل گیا اور قاضی صاحب کہنے لگا تم جانتے ہو کہ تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے؟ وہ یوگسار قلعے کا حاکم بہت طاقتور انسان ہے، تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کے بیٹوں کے ساتھ پنگا لو؟ تم جانتے ہو کہ اگر وہ جا کر پورے استبل سے سارے گھروڑے بھی کھول لیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا، تمہارے تو بس 3 لباس تھے، تم ایسے سمے کہ تم نے شہزادوں کو تحفے میں دے لیے۔ لیکن حضور اس نے کہا کہ حضور میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں تحفے دیتا پھروں، میرے اپنے بچے عاجزی اور انکساری کی زندگی گزار رہے ہیں، میری بیوی نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے اور میں تحفے دیتا پھروں۔ آپ ابھی اسی وقت ان تینوں شہزادوں کو عدالت میں بلائیں اور میری رقم وصول کرنے کا مطالبہ کریں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یوگسار قلعے کے حاکم کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دوں اور تیری دکان قبضے میں لے کر یوگسار کے خزانے میں جمع کروا دوں۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش رونے اور پیٹنے لگا اور کہا حضور میں برباد ہو جاؤں گا، آپ میری مدد کریں۔ تو قاضی نے کہا کہ میں تم پر ترس کھا کر تمہیں جیل میں نہیں ڈال رہا کیونکہ تیرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، لیکن تیری دکان کا جتنا بھی مال ہے اسے یوگسار قلعے کے خزانے میں جمع کروانا ہوگا اور یہ میری مجبوری ہے۔
ورنہ یوگسار قلعے کا حاکم مجھے قاضی کے عہدے سے ہٹا دے گا۔ اور مقبول فروش رونے اور پیٹنے لگا۔ اس کے رونے پیٹنے کا قاضی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اتنے میں ایک بازار کا تاجر دوڑتا ہوا مقبول کپڑا فروش کے پاس آیا اور کہا کہ حضور جلدی آئیں، حاکم کے سپاہی آپ کی دکان کا جتنا بھی مال ہے وہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ مقبول فروش دوڑتا ہوا جب بازار کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی دکان بالکل خالی ہو چکی تھی اور اس کی دکان میں جتنا بھی کپڑا تھا اس میں سے سب یہ لے کر چلے گئے تھے۔ ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں بچا تھا اور حاکم کے سپاہی اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر مقبول فروش بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، میرے تو بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن اس کے دل میں یہ بھی اطمینان تھا کہ میں نے ایک حاکم کے سامنے سر جھکانے سے بہتر ہے ان سے لڑنا مناسب سمجھا۔ میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کے آگے ساتھ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ چند دن گزرنے کے بعد مقبول کپڑا فروش کے دن اتنے برے آ گئے کہ اس کے گھر کے اندر فاقے ہونے لگے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مرنے لگے اور اب اس سے دیکھا نہ گیا تو اس نے سوچا کہ جو میرے پاس دوست کی امانت پڑی ہوئی ہے میں اس سے چند سکے نکال کر اپنا کام دوبارہ شروع کر دوں اور میرا کاروبار اچھا خاصا چل جائے گا تو میں وہ پھر رقم اس تھیلی کے اندر ڈال دوں گا۔ اور وہ میں اس امید کے ساتھ اس کوٹھی کے اندر داخل ہوا جہاں سے اس نے وہ تھیلی رکھی تھی۔ لیکن وہ جیسے اس نے تھیلی کو ہاتھ لگایا تو اس کا ضمیر جاگا اور کہا کہ مقبول تم یہ کیا کر رہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ اس کاروبار میں اتنا منافع نہ ہو کہ تم اپنے دوست کی امانت واپس کر سکو۔ اس سے بہتر ہے کہ اس مسئلے کا کوئی اور ہی حل تلاش کیا جائے۔ مقبول فروش نے وہ تھیلی وہیں پر چھپا دی اور جا کر بازار میں موجود چند تاجروں سے ادھار لیا اور اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ چند دن تو گزر گئے لیکن مقبول فروش کے پاس ایک بھی گاہک نہ آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر میری دکان پر گاہک کیوں نہیں آتا، حالانکہ میں نئے لباس خرید کر آیا ہوں۔ تو اس نے بازار کے چند تاجروں سے بات کا ذکر کیا تو تاجروں نے اسے بتایا کہ ارے میاں تم نہیں جانتے کہ یوگسار قلعے کے حاکم نے بازار کے اندر یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی گاہک آپ سے کپڑا خریدے گا اور حاکم اس کو زندان میں ڈال دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے کوئی بھی گاہک آپ سے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ سن کر کپڑا فروش کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اب اسے اپنی بربادی اور موت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میرا کپڑا نہ بکا تو وہ دوست جنہوں نے مجھ سے قرض دیا وہ میرے پاس آ جائیں گے، اگر وہ قرض کا مطالبہ کریں گے، اور دوسری طرف میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ اب مجھے انصاف لینے کے لیے کہاں جانا چاہیے، اس کے حاکم کے ساتھ میں نہیں لڑ سکتا۔ تو اتنے میں وہ پریشانی کے حال میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے دیکھا کہ ایک نوجوان اس کی دکان کے اندر داخل ہوا۔ تو اس کے اندر داخل ہوتے ہی مقبول بڑا خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ شاید کوئی گاہک آیا ہے۔ تو اتنے میں اس آدمی نے کہا، مقبول فروش کو کہا کہ میں کوئی گاہک نہیں ہوں بلکہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مقبول فروش نے کہا کہ حضرت تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے اپنا سر سے پگڑی اتاری اور نقلی داڑھی اتاری تو یہ دیکھ کر مقبول فروش کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے یوگسار قلعے کے دروازے پر اسے شہزادوں کے ارادوں کی بارے میں بتایا تھا۔ مقبول کپڑا فروش نے کہا، حضور آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو یوگسار قلعے کے سپاہی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس حاکم کے آگے کوئی نہیں بول سکتا، حتیٰ کہ شہر کا شہر کے قاضی بھی، اور اگر اس طرح چلتا رہا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن میں تمہیں یوگسار قلعے کے حاکم کی ایک کمزوری بتا سکتا ہوں جس نے تمہیں انصاف مل سکتا ہے۔ تم حاکم کو اچھا خاصا سبق سکھا سکتے ہو۔ تو مقبول نے کہا، حضور بتائیے آخر ایسا کون سا ماجرا ہے؟ تو اس سپاہی نے کہا کہ میں اس سے پہلے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس یوگسار قلعے کے حاکم کو ایک آخری وارننگ دے چکے ہیں
میں جانتا ہوں کہ اگر تم اپنا مقدمہ لے کر اپنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں ضرور انصاف دلائیں گے، اور وہ واحد شخصیت ہیں جو اس حاکم کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یوگسار قلعہ کس کا ہے؟ اور اس نے کہا کہ جی ہاں حضور، میں جانتا ہوں کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فتح کیا ہوا ہے، اور اگر یوگسار قلعے کے حاکم کے ارادوں کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہو گیا تو تم جانتے ہو کہ اس حاکم کا کیا حشر کریں گے۔ اگر مقبول یہ بات اچھی خاصی لگی اور اس نے کہا کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں کون جانے دے گا؟ تم جانتے ہو کہ ایک گدھے پر سوار آدمی کو دیکھ کر ہر بندہ دور سے اس کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ سن کر سپاہی نے کہا تمہیں گدھے پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرا گھوڑا لو کیونکہ سفر کافی طویل ہے، اور اگر تم پھٹے لباس میں بھی چلے جاؤ تو تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس سپاہی نے مقبول کپڑا فروش کا اپنا گھوڑا دیا اور کہا کہ تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مقبول کپڑا فروش نے سپاہی کا شکریہ ادا کیا اور اپنی دکان بند کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کر دیا، اور سفر کرتے کرتے مقبول کپڑا فروش کا گزر ایک سنسان وادی سے ہوا جہاں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور وہ وادی اب سڑ چکی تھی۔ اس کے اندر کہیں بھی سبزہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے مقبول فروش اپنے خیالوں میں جا رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک سے ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر اس سنسان وادی کے اندر کون رہ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ دو گائیں اس جھونپڑی کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں اور چارہ کھا رہی ہیں۔ تو مقبول کپڑا فروش بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ جا کر اس جھونپڑی کے اندر دیکھا جائے، آخر اس جھونپڑی کے اندر کون رہ رہا ہے۔ مقبول فروش نے اپنا گھوڑا اس جھونپڑی کی طرف دوڑا دیا، اور جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو ایک چھوٹے سی خیمے اور درخت کے ساتھ جو کہ بالکل سوکھ چکا تھا، اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھا، اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گیا اور جھونپڑی پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بیٹا آ جاؤ۔ کون ہو؟ مقبول کپڑا فروش اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بستر مرگ پر آرام فرما رہی تھی۔ مقبول کپڑا فروش نے اندر جاتے ہی سلام کیا تو اس بوڑھی اماں نے عورت نے جواب دیا اور مقبول کپڑا فروش کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جا کر ساتھ بیٹھ گیا تو بوڑھی عورت نے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ تو مقبول فروش نے کہا کہ امی جان میں مسافر ہوں، فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں۔ اس عورت نے اٹھی اس گاؤں کے دودھ گرم کیا اور اس میں شہد ملا اور مقبول کپڑا فروش کو پلا دیا۔ دودھ پی کر اسے بہت راحت ملی اور وہ بوڑھی اماں کو دعائیں دینے لگا تو پھر سے بوڑھی اماں نے پوچھا بیٹا آخر تم آگے کہاں جا رہے ہو؟ تو مقبول کپڑا فروش نے بوڑھی اماں کو سارا ماجرا سنا دیا اور بتایا کہ میں انصاف لینے کے لیے اپنے سلطان کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں سارے جھکائے بیٹھ گئی۔ پھر مقبول فروش نے کہا کہ اماں جان پوری دنیا پڑی ہوئی ہے لیکن آپ اس سنسان وادی کے اندر کیوں رہ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا اس کے پیچھے لمبی داستان ہے، لیکن اگر تم سلطان کی عدالت میں جا رہے ہو تو میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم اس خواہش کا ذکر سلطان کے سامنے کر دو گے؟ تو مقبول کپڑا فروش نے کہا کہ جی ہاں اماں بتائیے آخرکار آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو مقبول کپڑا فروش کو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا جو آپ کو خواہش بتانے والی ہوں شاید اس پر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ مقبول فروش نے کہا کہ نہیں اماں جان آپ بتائیں کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور باہر دو گائیں بندھی ہوئی ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی، اور میری زندگی کے چند دن بچے ہیں، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنی ہی آنکھوں سے ان دو گائے کو بیچ کر اس سے مسجد بنوانا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں یہ مسجد بنا سکوں۔ یہ سن کر کپڑا فروش بڑا ہی حیران و پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ بوڑھی اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے
ایک مسجد بنوانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر مقبول فروش کپڑا فروش حیرت کی انتہا نہ رہی تو اتنے میں اس بوڑھی اماں نے کہا کہ جی ہاں بیٹا، آپ نے درست سنا، میں نے مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں، اور سلطان سے کہنا کہ فلاں وادی کے اندر ایک بوڑھی اماں آپ کو سلام دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری اپنی رقم سے مسجد بنوا دو تاکہ میں مرنے سے پہلے وہ مسجد کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر مقبول فروش بڑا حیران ہوا اور پوچھا اماں جان، مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا یہ بات چھوڑ دو، آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ یہ بات حیرت کر دینے والی ضرور ہے کہ ایک ہندو عورت مسجد کیوں بنوانا چاہتی ہے، لیکن اگر تم میرے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو تو میری خواہش کا ذکر سلطان سے ضرور کر دینا۔ مقبول کپڑا فروش نے حیرانگی کے ساتھ اس بوڑھی اماں کو جھونپڑی سے روانہ ہو گیا اور وقت گزرنے لگا، اور چند دنوں کے بعد مقبول کپڑا فروش سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مقدمے سن رہے تھے، اور اتنے میں جب اس مقبول کپڑا فروش کی باری آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے نوجوان بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اور تم کپڑا فروش کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل روادات سنائی اور بتایا کہ کس طرح حاکم کے بیٹوں نے مجھ پر ظلم کیا، اور جب میں انصاف لینے کے لیے قاضی کے پاس گیا تو حتیٰ کہ قاضی نے مجھے انصاف دینے کے بجائے میری ساری جائیداد اور میری ساری دکان کا مال یوگسار قلعے کے خزانے میں جمع کروا دیا، اور جب میں نے اپنے دوستوں سے ادھار مانگ کر دوبارہ اپنی دکان کھولی تو اعلان کر دیا کہ بازار میں کوئی بھی گاہک اگر مجھ سے کچھ بھی خریدتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ سلطان معظم آپ مجھے انصاف دلائیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس حاکم کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایک خط لکھا اور سپاہی کو دیا کہ جا کر اسے ابھی اور اسی وقت یوگسار قلعے کے حاکم کے پاس پہنچا دو۔ سپاہی خط لے کر جب یوگسار کے حاکم کے پاس پہنچا اور جب اس نے سلطان کا خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک چھوٹا سا کپڑا فروش سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک کیسے پہنچا۔ یوگسار قلعے کے حاکم منہ دھوئے بغیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اس حاکم کو پکڑ کر ایک کٹہرے میں لے جاؤ۔ حاکم بڑا حیران ہوا اور کو کہا کہ سلطان معظم، میں قلعے کا حاکم ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اس وقت حاکم نہیں بلکہ ایک ملزم ہو، اور تھوڑی دیر میں تجھ پر جرم ثابت ہو جائے گا اور تم پھر مجرم بنو گے اور تمہارے ساتھ سلوک مجرموں والا کیا جائے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوگسار قلعے کے حاکم سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ جھوٹ تو یہ سن کر حاکم نے کہا جی ہاں سلطان معظم، یہ سچ کہہ رہے۔ سلطان معظم، میں نے ایک حاکم کے بیٹے سے چند لباسوں کی قیمت دریافت کی اور آگے سے میرے بیٹوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے مارا اور قاضی کو کہا کہ اس کی دکان کا سارا مال سرکاری خزانے میں جمع کروا دو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ جس قلعے کے اندر تم حکمرانی کر رہے ہو وہ ان جیسے غریب باپ بیٹوں کی خون سے فتح کیا گیا ہے، تو ان کو اپنی جائیداد سمجھ بیٹھے ہو، لہٰذا آج اور اسی وقت تمہیں اس قلعے کے عہدے سے فارغ کیا جاتا ہے اور تمہیں 3 سال کی قید سزا بمشقت سنائی جاتی ہے، اور تیرے بیٹے کو بھی تیری سزا میں برابر کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ سن کر حاکم اسی وقت سلطان کے قدموں میں پڑ گیا، پھر مقبول فروش کے قدموں میں پڑ گیا، لیکن مقبول فروش نے کہا کہ سلطان معظم اس کو صحیح سزا ملنی چاہیے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت وہ قلعہ اور اس سے چھین لیا اور اس کے تینوں بیٹوں کو اس کے حاکم کو زندان کے اندر بند کر دیا۔ یہ منظر سارا دیکھ کر مقبول فروش کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس نے
اس سپاہی کا بھی ذکر کیا جس سپاہی نے سلطان کے پاس بھیجا، اور کہا کہ سلطان معظم اس سپاہی کے اندر جتنی ایمانداری، جتنی رحم دلی، اس سے تو فوج کا سپہ سالار ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ظالم حاکم اس کے دروازے پر ایک معمولی سے عہدے پر رکھا ہوا ہے، لہذا آپ اس کے ساتھ انصاف کریں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس سپاہی کو اس کی ایمانداری کا صلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس کے بعد مقبول کپڑا فروش وہاں سے جانے لگا تو وہ پیچھے کی طرف دیکھنے لگا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ تو سلطان نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اے مقبول، آخر کیا بات ہے، بتاؤ۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش نے کہا کہ حضور، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ برا تو نہیں منائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے مقبول کو کہا کہ تم بلا جھجک جو بھی کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ مقبول کپڑا فروش سر جھکائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور فرمانے لگا کہ سلطان معظم، جب میں آپ کے محل کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں میرا گزر ایک وادی سے ہوا، تو وادی کافی سنسان اور خستہ حال تھی، اور کئی سالوں سے اس کے اندر بارش نہیں ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے اندر کوئی رہ رہا ہے اور دو گائے باہر بندھی ہوئی تھی، اور میں بڑا حیران ہوا، اور تجسس کے مارے جب میں اس جھونپڑی کے اندر دیکھا تو ایک ہندو عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے میری بڑی خدمت کی اور مجھے دودھ پلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں سلطان کی طرف جا رہا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ میرا ایک پیغام سلطان کو سلام دینا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے وعلیکم السلام۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر تم سلطان کی عدالت میں جا رہے ہو تو سلطان سے کہنا کہ ایک وادی کے اندر ایک بڑھیا اماں رہتی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بے شک مذہب ہندو ہوں، میرا شوہر بھی پنڈت تھا اور ساری زندگی وہ بتوں کی پوجا کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے میں اپنی ان گائیں کو بیچ کر ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں، اور سلطان سے کہنا کہ میری مدد کرے۔ سلطان معظم حیرانی کے بارے میں یہ بات کی، اور وہ عورت ہندو ہے لیکن وہ مسجد بنوانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سارے درباری اور سلطان بھی بڑے حیران ہو گئے، آخرکار اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس وادی کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ سلطان نے اس مقبول نامی کپڑا فروش کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان اور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس وادی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند گھنٹوں کے بعد سفر کے بعد جب سلطان صلاح الدین اس وادی کے اندر پہنچے تو اس کپڑا فروش کے مطابق وہ وادی بہت سنسان اور کافی خستہ حال تھی۔ چند سالوں سے اس وادی میں کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، سارے درخت سوکھ چکے تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا، اور ایک جھونپڑی کے اندر تھوڑا سا دھواں نکل رہا تھا، اور دو گائیں ایک سوکھے درخت کے نیچے سائے میں کھڑی چارہ کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہوئی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اور جب اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے تو مقبول فروش کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حضور، یہ کون ہے؟ جب مقبول فروش نے بتایا کہ بوڑھی اماں، آپ اتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی خستہ حال جھونپڑے دروازے پر وقت کا سلطان یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت اس وقت سلطان کے قدموں میں گر گئی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، اماں جان، آپ کو قدموں میں گرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی خواہش نے ہمیں اتنا حیران کر دیا ہے کہ آپ کی انوکھی خواہش ہمیں یہاں تک کھینچ لائی۔ یہ سن کر سلطان نے عورت سے کہا کہ حضور، آپ کو سب بتاتی ہیں، آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ارد گرد سپاہی اور مقبول کپڑا فروش جھونپڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ پھر وہ عورت سامنے آ کر بیٹھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اماں جی، بتاؤ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کی عمر 80 سال سے زیادہ لگتی ہے، آنکھ کے بال سفید، منہ پر جھریاں آ چکی ہیں، لیکن آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ کی جھونپڑی کے اندر رکھی ہوئی ہر اشیاء ہندو مذہب سے ہے، لیکن آپ کی انوکھی خواہش نے ہمیں حیران کر دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے، اس وادی کے اندر ہر طرف سبزہ ختم ہو گیا، کسی درخت پر کوئی سبزہ پتا نہ رہا، میں زمین پر کوئی سبز رہا۔ میرے پاس 2 گائیں ہیں جن کے پاس
سے ہی میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی ہوں۔ اگر ایک گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو دوسری گائے دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، اور اسی طرح میری زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ 1 ماہ پہلے میں نے دیکھا کہ میرے گائے کو چارہ ڈالنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں اپنی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ جہاں جہاں تک جا سکتی تھی میں وہاں تک گئی، اور میں نے کوشش کی، لیکن مجھے اپنی گائے کے لیے کوئی چارہ نہ ملا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ ہندو تاجر یہاں سے گزر رہے تھے، اور ان کے پاس اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے بہت زیادہ چارہ تھا، اور ان کے سفر طویل تھا، اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ راستے میں وہ وہاں سے مزید اپنے جانور کے لیے چارہ خرید سکتے تھے۔ میں انہیں کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا چارہ دے دیں، میری گائے مر جائے گی اور میرا وہی سہارا ہے، یہ 2 گائے ہیں۔ لیکن سلطان معظم ہندو نے مجھ پہ ذرا رحم نہ کھایا اور وہاں سے چلے گئے۔ سلطان معظم 2-3 دن گزرے، اب میری گائے ایک بہت زیادہ نڈال ہو چکی تھی، اور ایک بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ ان کو ڈالنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب جب وہ بھوکی تھی تو ان کے جسم سے دودھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے اپنی موت بھی سامنے نظر آ رہی تھی، اور جس جگہ میں رہ رہی ہوں دور دراز تک کوئی آبادی نہیں تھی، اور میں بڑی پریشان ہوئی۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک مسافر گزر رہا تھا، اور اس مسافر کے اونٹ کے اوپر بہت سا چارہ لدا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے سے تقریباً 50 اونٹ قطار میں آ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اونٹ کی قطار کو دیکھی تو دوڑتی اس اونٹ والے مسافر کے پاس گئی اور کہا کہ حضور، میری گائے بھوک سے مر رہی ہے، آپ میری مدد کریں ورنہ میری گائے بھوک سے مر جائے گی اور میں بھی بھوک سے مر جاؤں گی۔ حضور، مسافر اتنا رحم دل تھا کہ اس نے سارا چارہ اتار کر جتنا 50 اونٹوں کا تھا وہ مجھے دے دیا، اور کہا کہ اماں جان، یہ جو چارہ ہے یہ آپ کئی ہفتوں تک آپ کی گایوں کا پیٹ بھرتا رہے گا، اور تقریباً میں 1 ماہ کے بعد دوبارہ اس جگہ سے گزروں گا اور آپ کے گایوں کے لیے میں چارہ لے آؤں گا، اور آپ کو اپنی گائے کو بھوکا نہیں دیکھنا پڑے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ: سلطان معظم، میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام یعقوب ہے اور میں مسلمان ہوں۔ سلطان معظم وہ جانتا تھا کہ میں ایک ہندو عورت ہوں، اور میرے ماتھے پر بنے ہوئے نشان نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں ہندو ہوں، لیکن اس نے میرے مذہب کو نہیں دیکھا بلکہ انسانیت کی خاطر اس نے میری مدد کی اور میرے گائے کے لیے چارہ دے دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آگے اسے چارہ نہ ملا تو اس کے اونٹ بھوکے رہ جائیں گے، لیکن اس نے مجھے سارا چارہ دے دیا اور چلا گیا۔ سلطان معظم: میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے میری مدد کیوں کی، تو تم دوسرے کی ہندو کی طرح ایسے ہی جا سکتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کہ میں بڑے حیران ہوئی کہ اس قسم کا دین جو کہ دوسروں کی مدد کرنے کا کہتا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلطان معظم: اس کے بعد میں نے وہ چارہ اپنی گایوں کو ڈالا، ان کی جان میں جان آ گئی۔ سلطان معظم: مجھے دین اسلام میں بڑی دلچسپی ہونے لگی۔ مجھے دین کے بارے میں بتانے والا کوئی اور نہیں، لیکن میں دل ہی دل میں اسلام کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب میں دل میں سوچنے لگی کہ جب میں مروں گی تو میں یہ جانتی ہوں کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس جگہ مسجد ہوتی ہے، اور مسلمانوں سے محبت کی خاطر میں مرتے وقت ان 2 گایوں سے مسجد بنوا کر اپنا آخری سانسیں ختم کر دوں گی۔ حتیٰ کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ جب تم مرنے لگن تو کسی کو وصیت کر دینا اور ان 2 گایوں کو بھیج کر ایک مندر بنوا دینا، لیکن میں نے اپنی یہی آخری خواہش کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری ان 2 گاؤں سے مسجد بنایا جائے۔ اس لیے سلطان معظم نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان معظم: میں اکیلی مسجد نہیں بنا سکتی، اسی لیے میں نے اس مسافر کو کہا کہ میرا پیغام آگ تک پہنچا دینا۔ اور سلطان معظم: اس مسافر کی مدد نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ میں اس بات پر مجبور ہو گئی کہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود میرے دل میں مسجد کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ میں سب کچھ بیچ کر مسجد کے لیے خواہش رکھتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حیران ہوئے کہ ایک بوڑھی عورت کو ایک مسافر کی یہ بات اتنا اثر کیا کہ ایک پنڈت کی بیوی ہو کر اس نے یہ دل میں مسلمانوں کے لیے اتنی محبت ہو گئی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ماں جان، اگر آپ کو سلام سے اتنی محبت ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟
بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس بوڑھی عورت کی خواہش کے مطابق اس کے لیے ایک عالی شان مسجد تعمیر کی گئی اور اس مسجد کا نام اس بوڑھی عورت کے نام سے موسوم کیا گیا، اور یہ بات پورے مصر کے اندر مشہور ہو گئی کہ ایک پنڈت ہندو کی بیوی مسلمان ہو کر اپنے نام سے اتنی اعلیٰ شان مسجد بنوا دی ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز مل سکیں۔ جزاک اللہ۔